السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اور پھر چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کہ تم اسے میرا رب بناتے ہو۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ ہمیں سورہ انعام آیت 77 میں پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہ چاند بھی کسی کا حکم کے تابع ہے، اس کی چمک دھمک بھی کبھی ایک علاقے پر اور کبھی دوسرے علاقے پر، یعنی ایک وقت میں ایک علاقے کو چمکا رہا ہے تو دوسرے کو روشنی سے محروم کر رہا ہے۔ ایسی چیز جو خود ہی ایک حال پر نہ رہ سکے وہ کسی کا معبود کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو مجھ پر اللہ کا فیضان ہے جس نے مجھے سیدھے راہ پر چلا کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ جس قوم میں ہر طرف باطل راہ پر چلنے والے ہی نظر آتے ہوں وہاں ایک فرد کا حق پر قائم رہنا کیسا ممکن تھا؟ سورج پرستوں نے آپ کو سورج کی عبادت کی دعوت دی کہ یہ تو بہت روشن ہے، یہ تو یقیناً بڑا خدا بننے کے قابل ہے۔ آپ نے ان کو بھی رد کر دیا کہ میں شرک پر قائم رہنے کی کسی کو جب اجازت نہیں دیتا تو مجھ سے شرک کی امید رکھنے کی تمہاری حماقت کیسی؟ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب کہ سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ تم اسے میرا رب کہتے ہو، میں تو ان سب تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں جن سے تم خدا کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ہمیں سورہ انعام آیت 78 میں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو قوم کو کہا اسے رب کہتے ہو، سب سے بڑا سمجھ کر اسے بڑا خدا مانتے ہو؟ یہ بھی تو کبھی ایک علاقے کو جگمگا رہا ہے اور دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے، جب دوسرے علاقے کو روشن کرتا ہے تو پہلے علاقے کو تاریکی میں ڈبا دیتا ہے۔ بھلا وہ چیز جو خود اپنے ماحول میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابند ہے وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ خدا کبھی نہیں بن سکتی۔ اے میرے قوم، اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، میں تو پہلے ہی بیزار ہوں۔ میری توجہ کا مرکز تو صرف زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اس کے ساتھ کسی اور معبود کو کیسے شریک ٹھہراؤں؟ میں کوئی مشرک تو نہیں۔ قوم نے آپ کو باطل معبودوں کی مخالفت سے ڈرانے کی کوشش کی کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے کہ ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ آپ نے صاف الفاظ میں جواب دیا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں۔ یہ ہمیں سورہ انعام میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کب ہوا؟ تفسیر کبیر اور روح المعانی میں دو قول نقل کیے گئے ہیں کہ ایک یہ کہ بتوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا مناظرہ جب آگ سے باہر تشریف لائے تب اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں؟ اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی ویمیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ ہمیں سورہ بقرہ آیت 258 میں پتہ چلتا ہے۔ یعنی چیزوں میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب کی وجود کی شہادت دے رہی ہے۔ تو ایک بے جان تھی اور اس رب نے تجھے انسانی شکل دی اور حیات عطا فرمائی۔ وہ رب ہے اور زندگی کے بعد پھر چیزوں کو موت دیتا ہے، وہ پروردگار ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات ہے۔ موت و حیات میں موجود ہے، اس کا وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت و سفاہت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود بھی نہ دے سکا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اسے لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑے گا اس نے کچھ ٹیڑھی بحث اختیار کر لی۔ یہ ہمیں تذکر الانبیاء علیہ السلام صفحہ 128 میں ملتا ہے۔
کسی نے کہا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہوتی جا رہی ہے پھر بھی وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پارٹ 7 دیکھنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔